سبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الصالحين الشافعين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد العدة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال الإمام الصادق في زيارة الوارثة صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین گرامی قدر، آج عصر میں عنوان گفتگو قرآن کے سائے میں ہے، مگر قرآن ناطق کے کلام سے اما بعد فقط کے زیارت وارثہ میں امام حضرت جعفر الصادق علیہ السلام صلی علی محمد جو قیامت تک کے لیے ایک محفوظ کی زیارت اپنے جد کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے میں نے اسے منتخب کیا کہ ایک مومن ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہماری ہر وقت زیارتوں میں دعا ہے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم العروج۔ تو شفاعت حسین وہ طاقت ہے، وہ نعمت ہے، وہ اللہ کا انعام ہے کہ جو زیارت کی صورت میں ہم طلب کرتے ہیں، اور قبر و برزخ و محشر میزان صراط ہر منزل پہ یہ زیارت اور یہ دعا ہر مومن کی مددگار ہے۔ جتنے خلوص سے ہم ادا کرتے ہیں اتنا ہی وہاں سے جواب ملتا ہے، ویسا ہی جواب ملتا ہے۔ اور معصومین نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ہمیں پکارے گا، زیارت کرے گا، ہماری سلام کرے گا، ہم جواب سلام دینے قبر میں تشریف لائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی یہ وعدہ ہے، کسی اور مذہب میں، کسی اور فرقے میں، کسی اور نظریے میں، کسی کے ہادی کے اندر، کسی کے رہنما پیشوا کے اندر یہ گنجائش ہی نہیں۔ گنجائش اس لیے نہیں کہ اسے خود یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
چاہے وہ کعبہ کے پہلو میں دفن ہو جائے یا کسی اور مقدس پہلو میں دفن ہو جائے، تو جس کو اپنا نہیں پتا وہ اپنی قوم سے کیا وعدہ کرے گا؟ جیسے آج کل کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں بالخصوص جیسے پاکستان کے، جنہیں اپنے کل کا نہیں پتا قوم سے کیا وعدہ کرنا ہے، تو حال وہی رہا، وہ کیا وعدہ کرے؟ یہاں وعدے پورے نہیں کر پاتے، یہاں جہاں رہتے ہیں زندگی گزار رہے ہیں یہاں کے وعدے یہ لوگ جو لوگ پورا نہیں کر پاتے، کیا ان میں یہ بساط ہے، صلاحیت ہے کہ وہ قبر و برزخ کے لیے کوئی وعدہ انسانوں سے کر لیں؟ ممکن ہی نہیں۔ یہ وعدے بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے اقتدار میں رہ رہے ہیں، ہم ان کی ولایت میں رہ رہے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جو صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ کہیں زیادہ، اس دنیا سے کہیں زیادہ وہ عالم جس کا آغاز محضر سے ہو رہا ہے، برزخ میں ہو رہا ہے، قبر میں ہو رہا ہے، پھر آپ نے محشر میں پہنچنا ہے اور جنت کے دروازے تک وہ آپ کے ضامن ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب ولایت ہیں، وہ ہر قدم پر آپ کی مدد فرمانے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ یہ وعدے کہیں اور نہیں ہیں سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ یہ زیارت بھی ان وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے۔ اس میں جو عنوان ہے آج گفتگو کا، جو مرکزی خیال ہے وہ ہے ظاہر اور باطن۔ غور فرمائیے کہ اس زیارت میں امام نے اپنے جد کو آخر زیارت میں جو کلمات، جن کلمات سے یاد کیا اور ہمارے سپرد کیا کہ کہتے رہنا، صلوات اللہ علیکم، اے میرے جد آپ پر اور تمام شہداء پر سلام، اور تمام خانوادہ عصمت پر، اس علیکم میں سارے شامل ہیں، وارواحکم، اور آپ کی روحوں پر سلام۔ اچھا دیکھیے، یہاں پہ ہمارے یہاں عام دنیا میں وتیرہ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اس کا مفہوم عموماً کیا ہم لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے نفس کو سلام کیا جا رہا ہے، جسم بھی اس میں شامل ہو گیا، روح بھی، لیکن مخاطب کون ہے؟ نفس۔ اور روحوں کو یقیناً اس کا جو سلام کا حصہ وہ بھی روحوں کو بھی نصیب ہوتا ہے، مگر ہمارے سامنے جو شخص ہے ہم اس کی تقسیم کر کے اسے سلام نہیں کرتے کہ یہ سلام تمہاری روح کے لیے، یہ تمہارے بدن کے لیے، یہ تمہارے نفس کے لیے، ایک اجتماعی سلام ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر وجود کا حال اللہ جانتا ہے۔ ہم نے تو سلام کر دیا، اب اللہ جانتا ہے کہ اس کا جسم سلامتی کے لائق ہے یا نہیں، اس کی روح سلامتی کے لائق ہے یا نہیں، اس کا نفس ہے یا نہیں۔ لیکن مومن کا فریضہ ہے کہ وہ اچھی امید اور اچھے یقین اور اچھے تعلق کے ساتھ دوسرے مومن تک سلام پہنچائے۔ آگے یہ فلٹر ہوگا اور اللہ اس سلام کو نافذ کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے اسماء میں، اللہ کے اسماء میں ہے سلام۔ اللہم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام۔ وہ خود سلام ہے، اس کے لیے سلام ہے، اور اس سے سلام ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہے سلام نے۔ تو جتنا سلام ہم کرتے ہیں یہ اس بارگاہ تک جاتا ہے اور وہ اسے نافذ فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو زندگی کے بعد بھی اسی طرح سلامت ہیں، یعنی زندہ کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندہ ہے تو ہم سلام کرتے ہیں، خود ہمیں بھی حکم ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کسی حد تک سمجھا دیا گیا کہ انہیں بھی سلامتی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو وادی السلام میں ہوگا اس تک تو سلام پہنچے گا، اور جو برہوت میں چلا گیا اور کسی اور وادی میں چلا گیا اب اس کا کوئی ضامن نہیں، نہ وہ ضامن ہے نہ ہم ہیں۔ بہرحال جو مستحق ہوتا اس تک پہنچ جاتا ہے سلام۔ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، امید ہے آپ تھوڑا سا مجھے دل لگائیں گے گفتگو کے ساتھ۔ اب جب امام کو سلام کیا تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے لیے ایک ایک پارہ وجود کو الگ کر کے معصوم نے سمجھایا کہ دیکھو یہ اجتماعی سلام ان کے شایان نہیں ہے،
ان کے جسم الگ سلام کے لائق ہیں، ان کی روحیں الگ سلام کے لائق ہیں، اجساد الگ سلام کے لائق ہیں۔ جب وہ شاہد ہوں، گواہ ہوں، سامنے ہوں، اس وقت الگ سلام کے لائق ہیں۔ جب وہ غائب ہوں اس وقت الگ سلام کے لائق ہیں، اور جب وہ ظاہر ہوں تم پر اس وقت بھی سلام ہے، اور جب وہ ان کا باطن ہو کہیں تو وہاں بھی اس پر سلام ہے، یعنی ان کی ہر حیثیت پر سلام۔ تو اب یہ جو قبروں میں چلے گئے، ہم نے دیکھا کہ روضے ہیں، قبور ہیں، اتبات عالیات ہیں، تو بعض ذہنوں میں چلا گیا کہ قبر میں ہے، مگر نہیں، سلامتی کا مطلب ہے زندگی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر مقام پہ صاحب حیات ہے اور ہر کیفیت میں مومن ان کو سلام پیش کرے، پہلی بات۔ اب اس میں جو مخصوص نقطہ ہے کہ ہم آج رکیں گے صرف اس پر کہ ظاہر و باطن پہ جو سلام بھیجا گیا، یہ ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے اور یہاں معرفت حاصل کرنا۔ دیکھیے، کسی کے باطن کو جاننا اسے کہتے ہیں معرفت۔ اسے کافی نہیں ہے، بہت اچھے طرح سنیں، یہ زیارات جو ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سلام کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ سلام کرنے کا ایک مخصوص مجموعہ الفاظ ہے اور بس سلام کرنا نہیں۔ غور فرمائیں، ان کے ترجمے پہ ہمیشہ نگاہ رکھیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ زیارات جو ہے، زیارت وارثہ ابھی تو گفتگو ہے، لیکن اگر ہم زیارت جامعہ پہ، زیارت امین اللہ پہ اور دوسری زیارات پہ گفتگو کریں تو ہمیں ایک مہینے 3 اشرے چاہیے کہ ایک ایک زیارت کے ایک ایک جملے سے گزرے، اور کبھی اکیڈیمک دنیا قائم ہو گئی یہاں پہ، مزاج ماحول کمیونٹی کا، تو ایسے مجالس مسلسل ہو کے جو صرف زیارات ہیں اور اس پہ شرح کی جائے تاکہ مومنین کی بصیرت میں، معرفت میں اضافہ ہو۔ تو کہیے رہا تھا کہ یہ صرف اس لیے نہیں ہے زیارت کہ آپ سلام کر لیں، اس لیے ہے کہ آپ سلام کریں، ان کے سلام کرنے کے آداب یہ ہیں، مگر اصلاً مقصد یہ ہے کہ آپ ان زیارات کے الفاظ پہ غور کریں اور اپنے آقا و مولا و امام کی باطنی معرفت حاصل کریں۔ بھئی اگر صرف ظاہری معرفت کافی ہوتی کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے امام کون ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مجالس میں فضائل پڑھے جائے نا تو یہ عادت بن چکی ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ رہ رہا ہے کہ بھی ہمیں معلوم ہے کیوں اتنے فضائل پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو معلوم، ہم تو ماننے والے ہیں۔ بھئی آپ کیا ماننے والے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، آپ کو صرف ان کے نام آتے ہیں، آپ کو یہ راستے، یہ تو زینہ ہے۔ اگر صرف نام آنے کافی ہوتے اور آپ کو اتنا کافی ہوتا کہ ہاں میرے 12 امام ہیں اور پہلے یہ ہیں، فلاں یہ ہیں، یہ ہستی ہیں، تو پھر اس زیارت میں اور دوسری زیارتوں میں بار بار یہ کیوں کہا گیا کہ صلوات ہو، سلام ہو آپ کے ظاہر پر بھی اور آپ کے باطن پر بھی؟ جس باطن کو آپ پہچاننے کے لیے وقت نہیں دینا چاہتے، آپ زیارت اس باطن تک پہنچے گی کیسے؟ آپ کو باطن کی معرفت حاصل کرنی آپ کی ذمہ داریوں میں ہے، کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ ہمارے یہ امام ہیں، ان کے مدارج کیا ہے، وہ باطن میں کیا ہے۔ اب یہاں اس زیارت میں مختصر عرض کروں، اس زیارت میں ظاہر کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو آپ زیارت کر رہے ہیں، ان کی زیارت پڑھ رہے ہیں، ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ وہ آپ کے تیسرے امام ہیں، پہلی بات یہ ظاہر ہے۔ آپ اس ظاہری تصور کے ساتھ زیارت کو جاتے بھی ہیں، زیارت کر بھی رہے ہیں یہاں سے بھی۔ پہلی چیز کیا کہ وہ آپ کے تیسرے امام ہیں۔ دوسرا ظاہر کیا ہے؟ پہلے ظاہر پر گفتگو، دوسرا ظاہر کیا ہے؟ دوسرا ظاہر یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، صفت ہیں، اور قرآن میں انہیں فرزند رسول بھی کہا گیا، ابنا کے بھی مصداق ہیں، وہ نور چشم امیر المومنین ہیں، وہ ثمرہ فؤاد حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی آنکھوں پر روح کا چین ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کے فضائل میں ان کے ساتھ شریک ہیں، اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اچھا، یہ جو باتیں ہیں یہ جنرل، اور آپ کی نسل سے اللہ نے ہمیں 9 امام عطا کی،
حضرت حجت تک، امام سجاد علیہ السلام سے لے کر. تو یہ تو ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام. اب باطن کیا ہے؟ تو اسی زیارت میں کوئی اشارہ ہونا چاہیے، کیونکہ آخر میں کہا گیا کہ ظاہر پر بھی سلام، باطن پر بھی سلام. تب دیکھا کریں کہ لطف زیادہ ٹھہر کے وہ حصے پڑھیں زیارت کے جہاں باطن، کیونکہ باطن کو ڈگ کرنا پڑتا ہے، سوچ کو وہاں تک پہنچانا پڑے گا آپ کو ساتھ ساتھ. یہ کہ ظاہر تو ہے ظاہر، مگر باطن کیا ہے؟ تو باطن یہ ہے کہ حسین صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نواز رسول ہیں، فرزند علی و فاطمہ ہیں اور وہ اتنے اماموں کے باپ ہیں. نہیں، صرف یہ نہیں ہے. آپ وہاں اعلان کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے انبیاء کے فضائل کے وارث ہیں حسین آپ. یعنی ہر نبی یہ مقام نہیں رکھتا. ایک نبی دوسرے کا وارث ہو سکتا ہے. چلے حضرت عیسیٰ پچھلے نبیوں کے بھی وارث ہو گئے کیونکہ آخر میں آئے. ان کے بعد کون ہے؟ تو حضرت عیسیٰ، موسیٰ جو ہیں وہ عیسیٰ کے وارث نہیں ہیں. ابراہیم جو ہیں وہ موسیٰ و عیسیٰ کے وارث نہیں ہیں. وہ اپنے پچھلے گزشتگان کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ آدم سے لے کر اپنے تک نبوت کے انبیاء کے وارث ہو گئے. اب آگے سید المرسلین خاتم الانبیاء، تو خاتم الانبیاء کے پاس سارا ورثہ ہے نبوت و ولایت کا. اب کوئی ایسا کون ہے خاتم الانبیاء کے بعد؟ صحابیوں سے تو قطاریں بھری پڑی ہیں، محفلیں بھری پڑی ہیں، آج قبرستان بھرے پڑے. تو کیا آپ پتہ کریں کہ اب یہ رسول کا وہ جو ورثہ تھا کہ آدم سے لے کر خود اپنے تک سارے انبیاء کے وارث ہیں، وہ ورثہ کہاں گیا؟ تو یہ زیارت بتا رہی ہے کہ وہ ورثہ کہیں گیا نہیں. وہ ورثہ کہیں گیا نہیں. وہ علی کے پاس ہے، وہ حسن و حسین کے پاس ہے، وہ سیدہ کے پاس ہے. زیارت حسین میں آپ نے جب بلند آواز سے اس لیے وارثہ کہا، یہ حضرت کی معرفت باطنی کی زیارت ہے کہ وہ حسین ہے کہ جو اپنے نانا کے بعد آدم سے لے کر خود محمد مصطفیٰ تک کی نبوتوں کا وارث ہے. یہ سب کا وارث ہے. اور یہ صرف کہنا کہ ظاہر و باطن یہ دو لفظ نہیں ہیں. بظاہر کیا دو لفظ ہیں، ظاہر کن و باطن کن نہیں. یہ حقیقت میں صفات ہیں. یہاں یہ آپ کا کی پوائنٹ بیٹھ گیا ہے آج مجلس کا پیغام. یہ دو لفظ نہیں ہیں، دو کیفیتیں نہیں ہیں کہ ایک ہی ظاہر ہے ایک باطن ہے. یہ دو صفات ہیں معصوم کی. اور صفات صرف معصوم کی نہیں ہے، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ کامن ہیں. اور میں نے اس کے لیے سورہ حدید کی 3 آیت پڑھی، هو الاول، قرآن کی. اللہ نے اپنے لیے کہا، جہاں اس نے بتایا کہ میں سبحان ہوں، جہاں اس نے بتایا میں علیم ہوں، جہاں میں حنان ہوں، منان ہوں، غفار ہوں، رزاق ہوں، وہاب ہوں، ذوالطول ہوں، ذوالمن والبیان ہوں. کتنے اس کے اسماء ہیں. وہ ساری صفتیں وہ کیا اسماء ہیں؟ وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. صفاتی نام ہے نا. تو میں نے کہا کہ ظاہر و باطن صفات ہیں. یہ صرف کیریکٹرز نہیں ہیں، یہ صرف کیفیتیں نہیں ہیں، یہ صفات ہیں. اور صفات ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جہاں اتنے صفاتی نام بتائے، وہاں سورہ حدید میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ ہی وہ ہے جو اول ہے، اللہ ہی وہ ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آخر ہے. اللہ کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے. اللہ کی اور ایک صفت ہے کہ وہ باطن ہے. تو پتہ چلا یہ ظاہر و باطن ہونا یہ لفظ نہیں ہے، یہ صفات ہیں. تو جب اللہ کے یہ صفات ہیں تو معصوم کے پاس بھی یہ باتیں آئیں گی تو لفظ نہیں رہیں گے، یہ معصوم کی صفات میں ہے. اس لیے معصوم کے ظاہر کو بھی آپ سلام کرتے ہیں اور باطن کی صفت کو بھی سلام کرتے ہیں. اس لیے آپ سلام کرتے ہیں. اس لیے اب آج سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم باطن میں فکر آغاز کر دیں، معصوم ہر معصوم کے باطن میں. اور اس کے لیے کوئی اور آتھینٹک ریسورس نہیں ہے زیارت. امیر المومنین کی زیارت پڑھیے، یہاں سے مختصر پڑھی جاتی ہے. جائیے روضہ پہ، ہر ایک شخص مرجع سے لے کر ایک چھوٹے تک، گزشتگان سے حاضرین تک، سب نے کیا پڑھا؟ السلام علیکم. میں ساری زیارت تو یہاں پڑھ نہیں سکتا، 2 جملے صرف ایسے کہ آپ تک پہنچے. السلام علیکم یا
اسم اللہ الرضی. یا آپ نے یہ نہیں کہا امیر المومنین کو کہ آپ کا اور اللہ کا نام ایک ہے. بہت غور کیجئے لفظوں کی ضمانت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. طالب علم ضمانت دے کر یہ نہیں آپ کہہ رہے کہ اللہ کا نام بھی علی ہے اور آپ کا بھی. السلام علیکہ آپ پر سلام, یا یہ نہیں کہا کہ آپ کے نام پر سلام کے جو اللہ کا ہے, یا اسم اللہ الرضی, اے علی آپ خود اللہ کا ایک نام ہے, آپ پر سلام. علی کا نام اللہ کا نام نہیں ہے, علی کی ذات اللہ کا نام ہے. علی کا اٹھنا بیٹھنا, علی کا وجود, علی کا چہرہ, ہر چیز اسم اللہ ہے. اب پڑھ کے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب لطف لیجیے. السلام علیکم ایک ذکر ہے, السلام علیکم یہ زیارات کیا ہیں, یہ آپ کو باطن تک جانے کا دروازہ دیتی ہیں. السلام علیکم یا وجہ اللہ المضوی, اے اللہ کے سب سے روشن چہرے آپ پر. یہ زیارت راستہ دے رہی, زیارت جامعہ. اب میں وقت نہیں ورنہ کچھ جملے کوٹ کر, طویل زیارت اور تمام ائمہ کی زیارت اس میں کبھی کبھی ضرور پڑھیں. نیت تمام ائمہ سے زیارت جامعہ پڑھیں. بے شک رخ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہو, کسی امام کی کا ہو, لیکن وہ سب تک اسی طرح پہنچتی ہے. وہ زیارت جامعہ مستند ترین امام علی نقی علیہ السلام نے لکھوا کر کہ لوگوں کو اس کے بعد ہماری معرفت میں ادھر ادھر ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں, آپس میں نہ لڑتے رہیں. یہ زیارت جامعہ اٹھائیں, جو جو اجازت زیارت جامعہ دے رہی ہے وہ بس ہمیں مانتے چلیں, اور کہیں اس میں پھر شک نہ رکھیں. اس لیے کہ معصوم نے خود بتا دیا, ذمہ دار ہے امام اپنے ایک ایک لفظ کا, دنیا میں, قبر میں, برزخ میں, آخرت میں حساب ہے. جو کچھ زیارت جامعہ کہہ رہی ہے, اگر کہیں کسی کا ایمان 2 انچ بھی نیچے ہے اور وہ کہتا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو یقیناً وہ مولا کا شیعہ نہیں ہے, وہ مولا پہ ایمان نہیں رکھتا, وہ مولا کی صداقت کو جھٹلا رہا ہے. صلوات پر محمد والے زیارت جامعہ میں کتنے کہ کہف الورا, پوری انسانیت کے لیے پناہ کی غار, یعنی رسول غار میں چھپے, اللہ حکم دے کہ غار میں آ جائیے. جب ہجرت کی شب تو غار محفوظ رکھے اللہ کے رسول کو. اصحاب کہف غار میں جا کے بنا لے. غار کی بڑی ہسٹری ہے قرآن میں. غار کو اللہ نے ایک مقام بنایا حفاظت کا, تو فرمایا اگر انسان چاہے کہ انہیں کہیں پناہ ملنی چاہیے تو وہ آل محمد کو غار پناہ میں آ جائیں. کہف الورا, اصحاب کہف سے کہف الورا, یہ تمام انسانیت, تمام مخلوق الورا میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں, صرف انسان نہیں آتے. اگر فرشتوں کو بھی پناہ چاہیے تو قدرت کا حال دیکھ لے, اسی غار میں آیا تو پناہ قبول ہو. تمام مخلوق کہف الورا, یہ وسطی محبت الوحی, وحی کے نازل ہونے کا مقام. لوگوں نے سمجھا کہ پیغمبر چلے گئے تو وحی ختم ہو گئی. نہیں, وہ وحی قرآنی تھی, قرآن آنا ختم ہو گیا, لیکن وحی کا رشتہ گھر سے اس لیے کٹ نہیں سکتا کہ ان میں سے جب تک ایک بھی موجود ہے اسے محبت الوحی کہا گیا, کہ وہاں وحی کبھی وہاں سے منقطع نہیں ہوتی, آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے تو وحی تک. جو پیغامات امام دے رہا ہے وہ بھی اللہ کے پیغامات ہیں, لیکن بس یہ ہے کہ انہیں منصب میں رسول مت کہیے. وہ امام ہے, سیدہ چادر کے نیچے بیٹھ کے حدیث قصہ میں یہاں سے یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ مجھے جبریل نے بتایا, بی بی نے پہلے بتایا, جبریل نے بعد میں آپ کو بتایا کہ وہاں اللہ فرشتوں سے کیا کلام کرتا ہے. تو آپ ان کے کنیکشن کی کیا بات کرتے ہیں, یہ تو اتنے مربوط ہیں پروردگار سے کہ جو کچھ وہاں ہے وہ ان کے سامنے ہو رہا ہے, جو کچھ یہاں ہے وہ ان کے سامنے ہو رہا ہے. تو جو فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی مومن یہ سمجھے کہ میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں, امام نہیں دیکھ رہا, تو پھر وہ اپنی عقل کا ماتم کرتے ہیں. جو وہاں کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, تو پھر یہ آپ کے کسی کے ذہن میں یہ وہم کیوں بیٹھ جائے کہ یہ بس سنتے ہیں, عقیدت میں کہہ دیتے ہیں لوگ کہ مولا آپ کو دیکھ رہے نہیں, ایسا ممکن کہاں ہے. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ روح نہیں ہے جس کو تم پہچانو,
اور وہ روح واقعی تمہیں پتہ چلے کہ وہ کائنات کے ایک ایک ذرے کو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اس کا نام ہے روح القدس، وہ نبی اور امام کو عطا ہوتی ہے۔ صلوات پر اچھا، آپ چھوٹی سی بات کہ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ دیکھیں، امام کے لیے جب امام کا ذکر ہو رہا ہے زیارت میں، تو باطن کی طرف جانا ذرا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے ائمہ کو انڈرسٹینڈ ہی، ہمارے راویوں نے، مورخوں نے، سوائے چند عارفین کے، عام مورخ کی نگاہ نے انہیں بس دنیا میں دیکھا، گلی میں دوسرے بھی صحابی بھی گزر رہے ہیں، حسن حسین بھی گزر رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں نظر آیا۔ یعنی یمشی فی الاسواق یاکل الطعام، اللہ نے قرآن میں کہا یہ لوگ اے رسول تجھے اس لیے حقیقت تک نہیں پہچاننے کی صلاحیت رکھتے، تیرے باطن کو نہیں پہچان سکتے، تیری شان کو نہیں پہچانتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو، ہم بھی تو بازاروں میں آتے جاتے اور کھانا پانی پیتے ہیں، یہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ تو کسی کو کھانا پانی کھاتے پیتے دیکھ کر کبھی بھی اپنے جیسا نہ سمجھیے، اور کسی کو بازار میں چلتے ہوئے اللہ جانے کون اللہ کا ولی ہو اور اسی کیفیت میں آ جا رہا ہو۔ اللہ نے کہا ہے، معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے اولیاء کو عام لوگوں میں چھپایا ہے۔ آپ کو اولیاء کو ڈھونڈنے کے لیے پہلے 10 ولی نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے کہ ان کے درمیان بیٹھا ہوگا۔ ولی جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کسی منزل کا احترام کے لائق ہوتا ہے، بسا اوقات عام انسانوں میں ہوتا ہے، پھٹے پرانے لباس میں بھی مل سکتا ہے، اچھے لباس میں بھی مل سکتا ہے۔ صلوات پر محمد والے تو اب امام کے لیے تو ظاہر پہ ظاہری معرفت آسان ہے امام کی، باطنی تھوڑی مشکل ہے کہ مشاہدے سے ہٹ کے ہوتی ہے بات روزمرہ، کیونکہ ظاہری کیا ہے؟ حواس خمسہ جس کو ڈیٹیکٹ کرنا، جو عقل کے حواس سے جو معلوم کرنی پڑے بات، باطنی حواس سے، تو باطن کو آپ حواس خمسہ ظاہری سے نہیں معلوم کر سکتے، باطنی کو آپ حواس خمسہ باطنی سے، اس پر بھی میں کافی مجالس یہاں پڑھ چکا ہوں کہ باطن کے حواس خمسہ کیا ہے، بات اور آج تو وقت نہیں کہ میں دہراؤں، وہ مدد کریں گے، ان کو یوٹیلائز کریں گے آپ، تو آپ معرفت تک پہنچیں گے۔ ٹھیک، امام کی معرفت میں نے کیا کہا؟ ظاہر کی آسان ہے قبلہ، باطن کی مشکل، لیکن اللہ نے عجیب بات کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے معاملے میں باطن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے آسان ہے کہ ظاہر وہ نظر جو نہیں آتا تو اس کی ساری ذات ہی باطن ہے، جی وہ قریب ترین ہے، شہرک کے قریب ہے، کبھی یہاں محسوس نہیں ہوا، ہماری شہرک کو کبھی نہیں محسوس ہوا، اس نے 2 فرشتے بٹھائے کبھی شانوں پہ، ویٹ مشین نے کبھی نہیں بتایا کہ 2 فرشتے بیٹھے تھے یہ اٹھ گئے، وہ مادی طور پر تو اس کا کوئی انالیسس نہیں کیا جا سکتا نا ان کے موجود ہونے کا، اور اللہ کو پھر اللہ کل شیء قدیر، وہ کہتا ہے میں شہرت سے قریب، حبل ورید سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے پھر ماننا شروع کیا کہ وہ غائب ہے اور وہ بہت بڑی طاقت ہے، اور ایک حد وہ ہے کہ بڑے سے بڑے مفکر کی عقل جا کے رک جاتی ہے، اس کے آگے اللہ کو کیا سوچے۔ وہاں کہا معصوم نے کہا کہ بس جہاں تک جاتی ہے نا عقل، اس کے آگے کہیں ریڈنگ نہ کرو، تمہاری وسعت سے باہر کی بات ہے، وہاں رک جاؤ اور وہیں پہ ایمان قائم کر دو۔ اچھا، ظاہر باطن اللہ کو ماننا آسان ہے کہ وہ ایک چھپی ہوئی قوت ہے اور سب سے بڑی قوت ہے کائنات کی۔ اللہ کا ظاہر کیا ہے؟ بھئی جو نظر ہی نہیں آتا، بھئی ظاہر تو حواس خمسہ کی ضرورت ہے نا، آنکھوں سے نظر آئے، ہاتھوں سے چھوا جا سکے، سونگا جا سکے، چکھا جا سکے جس چیز کو، تو ایسی چیزیں جو ہیں انہیں ہم ظاہر کہتے ہیں۔ اب اللہ، وہ تو ہم پہلے مانتے کہ وہ باطن ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ایک صفت ظاہر بھی ہے، تو اللہ جو نظر نہیں آتا، چھوا نہیں جا سکتا، وہ اللہ ظاہر کیسے ہے؟ تو حکمت کونین کے امام حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، میں تمہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے حواس خمسہ ڈیٹیکٹ کرے اللہ کو، آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی
مخلوق مظاہر اپنی نشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ اتنی اس کی نشانیاں ہیں کہ قدم قدم پر وہ ظاہر ہے ان نشانیوں سے۔ مثلا آپ نے آسمان کو دیکھا، بے ستون کھڑا ہے، بے ستون آسمان، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ 7 آسمانوں کا ذکر آیا، 7 زمینیں اللہ کی نشانی، آفتاب اللہ کی نشانی، آفتاب کے پیچھے پیچھے اس کی نیابت میں چاند آتا ہے، اللہ کی نشانی۔ جہاں بھی آفتاب ہوگا، ظاہری ہو یا باطنی، نیابت میں ظاہری یا باطنی ماہتاب ہو۔ لوگوں نے کہا یہ ستارے ہیں، سارے صحابی ستارے ہیں، لوگوں نے حدیث بنائی، مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ آفتاب کا نائب ستارہ ہوتا ہے۔ سب کو ماننا پڑا۔ سورہ یاسین نے بھی کہا کہ وہ جو آفتاب کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور اس کی نیابت ادا کر سکتا ہے، وہ صرف وہ ہے جس کا نام قمر ہے، جسے ماہتاب کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ ستارہ ستارہ کہہ کے کسی کو آپ رات چمکانے، قسمت تو یہی ہے کہ چاہے رات بغیر چاند والی ہو، اس رات میں بھی ستاروں کو کوئی سورج کا نائب نہیں مانتا، چاہے چاند غائب ہو۔ ستاروں کو کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ آفتاب کے نائب نکل آئے۔ جیسے ہی چاند آتا ہے تصور آتا ہے کہ یہ نائب آفتاب ہے، نائب شمس ہے، نائب شمس ہے۔ بات، اور اللہ نے آفتاب و ماہتاب کو ایک دوسرے کے لیے بنایا اور ان کی نسبتیں دی، ان کے سفر کی، ان کی گردش کی بتایا سورتوں میں قرآن۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اللہ کی نشانی، طرح طرح کے اشجار، پھل، ہزاروں کروڑوں قسم کی مخلوقات، پرندے، طائر، درندے، چرندے، انسان، حیوان، مویشی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ایک چیونٹی جا رہی ہے، کس کی نشانی ہے؟ یہ بس یہ انسان کی، آج کل کے انسان کی بدبختی ہے۔ اگر آپ کہیں سے گزرے اور وہ یہ پوچھے کہ یہ عمارت کب بنی، تو آپ کہیں بس خود ہی بن گئی۔ آپ کو دیوانہ ڈکلیئر کرے گا، پکڑ لے گا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور کم وقت ایسا ہے کہ وہی جو ایک مکان کے لیے، ایک بلڈنگ کے لیے، ایک پلازا کے لیے ماننے پہ تیار نہیں کہ خود ہی بن گیا، وہی شخص کائنات کے لیے کہتا ہے کہ یہ خود بن گئی۔ یعنی وہاں چونکہ ایک ہی شر ہے اس کے اندر کہ کسی بھی طرح خالق کا انکار کرنا، معبود کا انکار کرنا، اس لیے رخ موڑتا ہے سوچ کے۔ اللہ بچائے اس کی سوچ سے، شریر انسان کی، شیطانی انسان۔ تو پروردگار ظاہر ہے اپنی نشانیوں سے۔ تو جو شمس کو دیکھ کے، اب کسی کو آج تک فتویٰ نہیں دیا کسی فرقے نے، بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں نا ہر فرقے میں، یہ فتویٰ کہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، کسی نے نہیں فتویٰ دیا کہ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں نے سورج کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا، کوئی آدمی فتویٰ نہیں دے گا کہ سورج تو ایک مخلوق ہے، تو نے مخلوق کو دیکھ کے اللہ کو کیسے پہچانا؟ یا تو کیسے کر رہا؟ ہاں، چاند کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا، کائنات کو، سمندروں کو، سمندروں کی رفتار کو، کشتیوں کو، انہیں دیکھ کر میں اللہ کو پہچان رہا ہوں۔ ہر شخص کہہ رہا ہے مخلوقات کو، پرندوں کو دیکھ کے اللہ کو میں پہچان رہا ہوں۔ مگر فتویٰ پڑتا ہے تو وہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں ان عجائب کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہوں، وہاں کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ میں مظہر العجائب کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہوں، فوراً بغل سے شرک کا فتویٰ نکل آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فکر جو ہے یہ واضح ہے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز سے اللہ پہچانا جاتا ہے، ایک شمس سے، اور جو باطن شمس سے ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وہ جو شمس ہے، جو حقیقت شمس ہے، جن کے چہرے شمس و قمر ہیں، ان کو دیکھ کر اگر کوئی اللہ کو پہچانے تو وہاں فتویٰ کیوں آ جاتا ہے کہ شرک ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیتوں میں بے حد کوٹ ہے، اور اللہ کھوٹی نیتوں سے بچائے۔ صلوات پر محمد والے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا، وقت بھی کم ہے
اور روزہ بھی قریب ہے، مگر یہ مضمون بہت ذہن میں آیا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے میں سوئنگ کرتا ہوں کہ ظاہر و باطن کیا ہے، یہ ہے مضمون۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آل محمد کے فضائل ہیں جنہیں ہم فضائل کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ان کے فضیلت کے درجات، اور فضائل ظاہری بھی ہیں، فضائل باطنی بھی ہیں۔ مومن پہ کیا واجب ہے؟ باطنی فضائل کو اتنا ہی سیکھے جتنا ظاہری کو مانے، اس سے کہیں زیادہ باطن زیادہ ہے۔ قرآن ہی کے 70 باطن ہیں، ظاہر قرآن کا ایک ہے، تو یہ بھی قرآن ہے۔ پتہ چلا کہ جس طرح قرآن کے 70 باطن ہیں، محمد و آل محمد کی معرفت کے بھی 70 باطن ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ثقلین ہوں اور ایک کے باطن زیادہ ہوں اور ایک کے کھلے ہوئے ہیں، دونوں برابر۔ یہ علمی عقلی طور پر ماننا ممکن ہی نہیں کہ اگر حدیث ثقلین کلام رسول ہے تو اس میں قرآن کے 70 باطن ہوں اور دوسرے ثقل کے پاس باطن نہ ہوں۔ اب جو قرآن کے 70 باطن کو پا لے، واصف بن برقیہ 70 باطن نہیں، اس کو صرف ایک حرف آتا ہے، قرآن کا ایک باطن پایا تو ملکہ بلقیس کو وہاں سے لے آیا جناب سلیمان کے سامنے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے پاس 72 کلمات میں سے ایک تھا، ایک باطنی کلمہ، تو ایک باطنی کلمہ سے طے الارض بھی کیا، طے الفضا بھی کیا، وہ لے آیا۔ اور علی وہ ہیں کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ وہ ساری کتاب کے باطن کا علم رکھتے ہیں۔ تو جو کتاب کا بھی باطن سارا رکھتا ہے، 70 باطن رکھتا ہو، اللہ جانے اگر وہ چاہے اور وہ ظاہر کرنا چاہے تو مخلوق کی طاقت نہیں، مخلوق برداشت نہ کر سکے کہ اسے سجدہ کرنا ہے یا اس لیے اللہ نے معصوم نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اے علی میں اگر تمہارے فضائل ظاہر کر دوں تو مجھے خطرہ ہے یہ قوم مبتلا ہو جائے گی شرک میں، جس طرح عیسیٰ مریم کو سجدہ کیا جاتا ہے یہ تجھے سجدہ شروع کر دے گی، چونکہ برداشت نہیں ہے انسان کے پاس۔ تو یہ جو فضائل ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ایک طرف تو جو فضائل آل محمد ہے نا، یہ فضائل ہیں، یعنی ایک رخ تو یہ کہ یہ فضائل ہیں، سمجھ میں ان کی فضیلتیں بتاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کیا؟ دوسرا رخ آپ لطف لیجیے، دوسرا رخ یہ کہ یہ فضائل صرف فضائل نہیں ہیں، یہ اللہ کو پہچاننے کے دلائل۔ اب یہ بات کسی کو سمجھ میں آ گئی تو فضائل سے کبھی دور نہیں رہے گا۔ آل محمد کے فضائل سب سے بڑے دلائل ہیں اللہ کو پہچاننے کے۔ اب میں شرح کے لیے وقت نہیں، ایک مثال دے کے گزر جاتا ہوں۔ معراج، پیغمبر کی معراج صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور جو مسلمان مانتے ہیں معراج کو کیسے مناتے ہیں؟ شب معراج جتنی تعریف ہے پیغمبر کی کہ براق آیا، رف رف آیا، سواری جبرائیل نے مہار تھامی مسجد سے مسجد اقصی، اور بلکہ وہ دور کی مسجد تو آسمانی مسجد ہے جسے اللہ نے اس میں اقصی کہا، سلزی بارکنا قولا، کہ میں وہاں تک لے کر گیا درود پڑھنے بیداری کے لیے ہمارے کچھ میں کوشش تو کروں میں سنانے والی مجلس نہ پڑھوں، میں روحیں جگانے والی مجلس پڑھ دوں اور اس روح تک پہنچ جائے یہ مجلس جو آج منتظر ہے ثواب۔ میں انہیں حوصلہ دیتا ہوں کہ بس آپ نے یہ تو سن دو پھر اگلے سننا۔ ہاں جی، تو اب یہ چونکہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہاں چھوڑ دیا جائے، یہ کم سے کم 3-4 مہینے سے جی چاہ رہا ہے کہ کبھی ہوں اور میں پڑھوں اس موضوع پہ ظاہر و باطن پہ معصوم کے۔ انہوں نے ایکویشن سے ہمیں یہ معراج کی ایکویشن ڈرا کر کے دکھائی تھی، بڑی لیاقت تھی ان کی بات کہ ٹائم کس طرح وہاں اتنا طویل ہو گیا اور یہاں اتنا شارٹ تھا۔ تو وہ جب 2 فریم آف ریفرنس ہوتا ہے، سر بات تو اس کا وقت نہیں کہ اس کی وضاحت کروں گا، تو جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہوں گے اس موضوع کو، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ تو ہم نے تو بس چکھی ہے فزکس، زیادہ بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن جن کی اسپیشلٹی ہے وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو۔ تو یہ فیکٹر ہے، یہ فضیلت میں ہے رسول
کہ وہاں آپ نے زمانے گزارے اور یہاں زنجیر ادھر ہل رہی تھی، پانی جو وضو کا تھا ابھی تک بہ رہا تھا. یعنی کتنی عجیب بات. پھر رف آیا، جبرائیل غلام بن کے آیا، پھر وہ سدرہ پہ رک گیا، اس نے کہا میرے تو پر جل جائیں گے. ساری عظمتیں رسول اللہ کی ہم پڑھتے ہیں. اچھا، ہم اسے رسول اللہ کے فضائل میں سے ہے معراج، اور ہم فضائل کہہ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر یاد رکھیے کہ ہم تو اسے معراج رسول کو رسول کے فضائل سمجھ کے پڑھتے ہیں. قرآن کو کھولیے تو وہ رسول کے فضائل نہیں بیان کر رہا، اللہ اپنے فضائل و دلائل بیان کر رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ وہ کمال رسول کا تھا. کہا میں تو اپنی ذات پہ فخر کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں ایسا قادر اللہ ہوں، میں ایسا سبحان ہوں کہ جو اپنے بندے کو عبد کو لے کر گیا. تو پتہ چلا کہ جو بھی جتنے بھی، اسی طرح آپ مولا کے کسی فضیلت کو نیا ٹیسٹ کیس رکھ لیں کہ اس میں دلائل کہاں ہیں، فضائل ان کے، دلائل اس کے. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں. تو اب جو اللہ سے بہت محبت رکھتا ہے نا، وہ فضائل زیادہ پڑھے اور غور کرے تاکہ اس کی معرفت کے دلائل میں اضافہ ہو. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے جو ان کا رب ہے. اب یہاں بھی دو چیزیں ثابت کی نا اس میں معراج میں. اللہ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، تاکہ میں اپنے رسول کو نشانی دکھاؤں، نشانیاں دکھاؤں. وہاں لے کر گیا اس ماحول میں، مبارک ماحول میں. اللہ کیا حقیقت میں اللہ نے یہاں کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس رسول کے فضائل پڑھیں. اللہ کا مشرب اور طریقہ اور اصول یہ ہے کہ وہ انہی فضائل سے اپنے لیے دلائل بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہاں کیا ثابت ہوا کہ میری قدرت اتنی مضبوط ہے، میں اتنا بڑا قادر ہوں کہ ایک عبد کو زمین سے آسمانوں میں لے گئے اور وہاں سیر کر رہے. اللہ نے اپنے لیے دلیل دی. پھر اللہ نے وہاں گفتگو کی تو وہاں دو چیزیں معراج میں مل گئیں. ایک اللہ کا قادر ہونا دلائل کے حوالے سے، فضائل ان کے، دلائل اس کے. تو معراج میں فضائل نبی کے تھے، دو دلائل اللہ کے بڑے کھل کے سامنے آئے. ایک وہ قادر مطلق، سب کچھ کر سکتا ہے، لے کر جا سکتا ہے، واپس لا سکتا ہے. اور دوسرا اللہ کا ظاہر ہونا. یہ جو ظاہر والی نشانی ہے وہ ظاہر والباطن. بھئی یہ ممکن ظاہر تو ہوا ہوگا نا. اچھا، اس کو اب لوگ کنفیوز نہ ہو. کیا اللہ آداب کائنات کو سکھا رہا ہے کہ میزبان کو بلاؤ تو حاضر رہو، مہمان کو بلاؤ تو میزبان حاضر رہے؟ تو خود کیسے ممکن ہے کہ مہمان کو یہاں سے وہاں بلائے اور وہاں ظاہر نہ ہو؟ یہ جو لے کر گیا اور لے کر واپس آیا، یہ ہے اللہ کی قدرت کی دلیل. اور جو پردے میں علی کے لہجے میں گفتگو کی، یہ ہے ظاہر ہونے کی دلیل. تو زمین والوں کے لیے چاند سے ظاہر ہوا، کسی کے لیے سورج سے. محمد مصطفیٰ کے لیے کیسے ظاہر ہو؟ وہاں علی کے لہجے کو ظاہر ہونے کا وسیلہ بنا، وہاں علی سے ظاہر ہوا. اور اگر علی کی معراج ہوتی تو محمد سے ظاہر ہوتا. یہ بات دونوں طرف ہے بھئی، دونوں طرف یوں بھی ہے. ہمیں کیا کہا کہ ہم کہیں کہ پردہ کرنے کے رائٹ میں کون تھا اور لیفٹ میں کون تھا. ہم رائٹ لیفٹ تو نہیں نا بتا سکتے. ایک پردہ تھا، بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ ظاہر تھا جہاں وہاں علی بول رہا تھا، اور جہاں جس سے مخاطب تھا وہ اللہ کا رسول موجود تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر علی کی معراج کی شب ہوتی یہ شب، تو ظاہر کرتا رسول سے، کیونکہ اول ما خلق اللہ نوری، ایک دوسرے سے. اور آیت کبریٰ یہی تھے، سب سے بڑی نشانی تھی یہی. رسول آیت کبریٰ ہے معراج میں، پوری کائنات میں. تو آیت کبریٰ جو اس کو چھوٹی چھوٹی نشانیاں دکھائی جائیں گی. بھئی جس نے جہاز دیکھا ہو اچھی طرح پہچانتا ہو، یا راکٹ یا خلائی سیارات جس نے ہاتھوں سے بنایا یا دیکھ رہا ہو کیسے بنتا ہے جانتا ہو. اس کو جا کے کھلونے دکھانا
کہ یہ چھوٹی کار فلاں بچے کی ہوتی ہے، یہ ہیلی کاپٹر بنایا، تو ہم پڑے گا کہ یار کیا مجھے میرا وقت ضائع کر رہے ہو. تو اللہ کا رسول تو ہوا کہ کائنات اس کے صدقے بنی اور اس کے سامنے بنی. وہ کون سی نشانی ہے؟ جنت اس کے سامنے بنی، دوزخ اس کے سامنے بنی، فرشتے اس کے سامنے بنے، یہ آسمان اس کے سامنے بنے، اس کے نور کے صدقے میں بنے، جس کا عقیدہ درست ہے اب یہ مانتا ہے یہ سب. پھر اللہ انہیں اور کون سی نشانیاں دکھانے لے کر گیا؟ تو سب سے بڑی نشانی تو رسول خود ہے. تو اب شان یہ ہے کہ اگر لے کر جائے تو یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں دکھائے جو پہلے اسی کے صدقے میں بنی، وہ نشانیاں دکھائے کہ یا تو کوئی اس سے بڑی نشانی ہو یا کم سے کم اس کے برابر ہو. تو اب اس سے بڑی تو نشانی آیت اللہ الکبریٰ سے بڑی نشانی تو اللہ کی ذات خود ہے، پھر اور کوئی شے نہیں. اللہ اپنی نشانی نہیں ہے، اللہ اپنی ذات کا مالک ہے. نشانیاں یہی دو ہیں. تو ایک نشانی کو پردے کے اس طرف رکھا، دوسری نشانی کو پردے کے اس طرف رکھا، اور کہا جب یہ دو نشانیاں مل جاتی ہیں تو آیت اللہ الکبریٰ کا مقام نظر آتا ہے اور رسول کو معراج حاصل ہوتا ہے. تو اب بس آخری بات، اب واقعہ یہ کہ یہ معصوم نے فرمایا نا کہ 4 چیزیں مختلف مقامات پہ اور کہیں اکٹھی، کہیں 3 کا ذکر ہے اور کہیں 4تھی شامل، ایسے ہیں کہ جو ان کو نہ مانے فلیس شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ایک معراج رسول، دوسرا رجع ہمارا واپس آنا، تیسرا سوال و جواب قبر، چوتھا ہمارا اختیار شفاعت. جو اس کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے. تو کیسے نہ ہو؟ یہ 4 چیزیں اتنی اہم ہیں اللہ کے نزدیک اور معصوم نے بتا دی. تو کیوں اتنی اہم ہے؟ چاروں میں علی ہے. معراج میں بھی علی ہے، اس کی آواز ہے. قبر میں سرانے آتا ہے، رجب میں اس کا اقتدار ہوگا، اور شفاعت کے لمحے اس کا اختیار، اس کی طاقت نظر آئے گی کہ وہ کیسے گناہگار کو چھڑوا کے لے جاتا ہے. تو چاروں مقامات پہ علی ہیں. یہ محمد والے محمد ہیں. اب صرف یہ ان کے فضائل، اس کے دلیل کے لیے ایک بات مجلس کو ایک مضمون کامل بنانے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں نے 22 منٹ پہ شروع کیا تھا، کوشش ہے 22 منٹوں پہ ختم کر دو، گھنٹے کی ہو جائے گی تقریر. کچھ لوگ جو سوچ کے آئے کہ نہیں 40 منٹ کی ہوگی، ان سے معذرت. السلام اگر نہیں 40 کی کوشش کر دیں گے. میں یہاں پہ ابھی ان دنوں میں نے شارٹ کیا ہوا ہے ٹائم میں، 20 منٹ کی میں سے بھی پڑھ رہا ہوں یہ پچھلے ایام 1.5 مہینے سے، اور کچھ لمبی بھی ہوئی ہیں، کچھ قلیل ہیں. بات کرو، کوشش رہے گی کہ آئندہ آپ کو زحمت کم دی جائے. لیکن آج کی مجلس ایک مومن نے ایک دل سے کروائی ہے اور ایک روح منتظر ہے، تو اس کا حق ادا کرنے دیجیے. تو یہ ہے کہ اب یہ موضوع ایسے ادھورا سا نہ رہ جائے. ایک بات کہہ کے تھوڑا سا موضوع کو بہتر بنا دوں. فضائل اور اس کے اندر دلائل. میں نے یہ عرض کیا، تھیوری کیا ہے کہ فضائل آل محمد اللہ کی عظمتوں کے دلائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ فضائل ایسی چیزیں کہ خود اللہ کے جو فضائل ہیں، اللہ تو خالق کے فضائل ہیں، لیکن اللہ کے جہاں جہاں ذکر کرتے ہیں تو اللہ اپنے فضائل میں ان کا بیان کرتا ہے. سبحان اللہ اپنے لیے کہتا ہے اور لے کر اس بندے کو کہتا ہے. وَالَّذِي وَاسَ فِي الْأُمِّيِّينَ، فخر کر رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے، تم کیا جانو اللہ کتنی بڑی ہے جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا. یعنی اللہ بھی اپنے فضائل میں، پھر اللہ اپنے فضائل میں ان کے دلائل لاتا ہے. ان کے فضائل میں اللہ کے دلائل ہیں جو مخلوق کو تلاش کرنے ہیں، سفر کرنا ہے. آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک کو فضائل ایسی چیز ہے کہ حتیٰ کہ معصومین کے جو غلاموں کے فضائل ہیں ان میں بھی معصومین نے اپنے لیے دلائل ڈھونڈے. اب میں اس کی ایک مثال دے کے مجلس ختم کر رہا ہوں. ایک خاص ترین، جیسے جناب کمیل صاحب، حضرت جناب کمیل کمیل ابن زیاد نخعی وہ ہیں، میسم تمار ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں. یہ وہ چنے ہوئے نام ہیں کہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کس منزل سے ان کی بات ہوگی. یہ چنے ہوئے غلام ہیں آل محمد کے، خاص نوکر، خاص محبان.
انہی میں ایک فرد ہیں حضرت رشید حجری، اور ان کو مولا امیر المومنین رشید البلایا کہتے تھے۔ اب یہ اتنے صاحب فضیلت تھے کہ ان کے پاس ایک علم تھا جو معصوم کے لیے تو عام ہے، مگر غلاموں میں کسی کے پاس ہو تو بہت خاص ہو جاتا ہے۔ علم البلایا والمنایا، یہ کیا ہے کہ اس میں کسی پہ مصیبت آنی ہو یا خود پہ آنی ہو یا کسی شخص پہ بھی، تو اس شخص کو مصیبت اور اس کی موت اور حالات کا پہلے پتہ چل جاتا ہے، وہ دوسرے کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ کل تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ یہ خوفناک علم لوگ جن کے پاس ہوتا ہے وہ چھپاتے ہیں۔ علم البلایا والمنایا۔ امام اشتم حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اب معصوم اپنے غلام کو دلیل کے طور پر پیش کرے گا، لطف لیجیے۔ مولا کو اپنے شیعوں سے بہت محبت ہے۔ مولا نے کہا کہ ہمارے حقوق ہیں شیعوں پر جو انہیں ادا کر رہے ہیں، ایک حدیث پہلے سن لیں۔ پھر فرمایا کہ اور ہم پر ہمارے شیعوں کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کر رہے ہیں، یہ مولا نے فرمایا۔ اور پھر تیسرا جملہ کہا ہمارے حقوق جو ہمارے شیعوں پہ ان کی اتنی زیادہ ہمیں فکر نہیں ہے جتنی ہمیں ان حقوق کی فکر ہے کہ جو شیعوں کے ہم پر ہیں۔ تو بندے سائل نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا کہ شیعوں پہ اس لیے ان کا حق زیادہ ہے ہم پر کہ ان پر زمین پر ہمارے شیعوں پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری محبت میں آتی ہیں۔ تو اگر مولا کی محبت میں کوئی تھوڑی بہت مشکل آ جائے تو شکر ادا کیا کریں کہ آج اس منزل پہ آ گئے ہیں، کیا مولا اس کی جزا دیں گے۔ تو مولا کو بہت محبت ہے اپنے شیعوں سے اور ان کے محافظ ہیں انشاءاللہ دنیا و آخرت میں۔ فرمایا حضرت امام رضا علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگ تھے، ایک شخص کو آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ تیری موت بہت قریب ہے، بعض روایت میں کہ کل یا پرسوں، اس طرح کے لفظ ہیں، تو تو اپنے لیے توبہ و استغفار کے اہتمام میں شدت کر رہے تھے، بہت توبہ و استغفار کر، وقت ہو رہا ہے۔ اچھا، جیسے حضرت نے اس شیعہ سے یہ کہا، ایک شخص بیٹھا تھا، نام تھا اسحاق راوی ہے، اس نے ذہن میں سوچا کہ یہ تو غیب کی بات ہے، موت اور یہ وہ، یہ کیسے بتا سکتے ہیں یہ شیعوں کے امام بطوقہ؟ نعوذ باللہ اس نے سوچا کہ جان بوجھ کے ایسی بات کر دیتے کہ ہم لوگ متاثر ہوئے۔ اب جو اس نے سوچا تو امام کو اس کا بھی علم تھا، امام نے فوراً اس کو مخاطب کیا، اس نے کہا تو مجھے فرزند رسول اور امام وقت کے اس بتانے پہ، اس علم پہ شک کر رہا ہے؟ یہ جو علم البلایا ہے یہ تو ہمارے غلام، ہمارے جد کے غلام جناب رشید حجری کے پاس بھی تھا، یعنی وہاں امام معصوم نے اپنے ایک غلام کو دلائل میں پیش کیا، یعنی میری فضیلت پہ شک کر رہے ہو تو دلیل میں اپنے غلام کی فضیلت بتا رہا ہوں، تمہیں ہماری فضیلت سمجھ میں نہیں آئی، جو ہمارے سچے غلام ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، تمہیں تو ان کی معرفت نہیں ہے، چاہے جائے کہ تمہاری آنکھوں میں یہ بلندی پیدا ہو کہ ہماری معرفت حاصل کرو، پہلے جا کے ہمارے غلاموں کی معرفت حاصل کر لو۔ اب ایک واقعہ سننے جناب رشید حجری، آپ کو بھی تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ رشید البلایا، لکھتے رشید کی طرح پڑھتے رشید ہیں، رشید البلایا، یہ ابن زیاد ملعون ان کے پیچھے تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، حکم دے رکھا تھا، سپاہی تلاش کرتے تھے۔ مولانا نے ایک ایسا علم بھی دیا ہوا تھا، جناب کمیل کے پاس بھی تھا، جب چاہیں کسی کو نظر آئیں، جب چاہیں نہ آئیں۔ کمیل کو بھی گھر میں ڈھونڈنے آتے تھے، ہوتے گھر میں تھے، نظر نہیں آتے تھے، دشمن ڈھونڈنے آتے تھے۔ جناب رشید کے پاس علم البلایا بھی تھا، یہ بھی تھا۔ ایک دن گلی میں جا رہے تھے، پیچھے سے کچھ محسوس ہوا کہ پولیس ہے اس کی آ رہی ہے۔ ایک گھر تھا، کچھ لوگ تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے دروازے سے آتے ہی دیکھا نا رشید کو، تو اس نے سمجھا ابھی یہ تو جائیں گے ساتھ، میں بھی جاؤں گا کہ میرے گھر میں۔ فوراً پکڑا، زور سے رشید کو پکڑا، قابو کیا، کمرے میں جا کے کس کے مشکیں باندھ کے بند کر دیا، یہیں رہو۔ اب وہ رشید جناب آئے، اب تھوڑی دیر بعد جب لوگ اس کے پاس گئے تو اس کو خیال آیا کہ دربار کا چکر ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں خود، اور جیسے ہی بادشاہ کے سامنے یعنی ابن زیاد کے سامنے گئے، وہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا
اس نے انہیں بٹھایا اپنے ساتھ بہت اچھی چیئر پہ اور چائے پانی منگوایا، ان کی ضیافت شروع کر دی. یہ سہن کے بولنا چاہتا ہے مگر کیا بولے، سہم کے بیٹھا ہے کوفی کہ یہ کیا کیا اس نے، اور آیا ہے تو اس کے پیچھے ادھر تو سپاہی لگے ہوئے ہیں اور یہاں وہ اس کو اتنا اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں. اب جب یہ دیکھا تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ جناب رشید اسی طرح اٹھے اور وہاں سے ودا ہو کے دربار سے نکل گئے. اب یہ گیا چپکے چپکے ابن زیاد کے پاس کہ یہ صاحب کون تھے، اب ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں نے یہی سمجھا کہ اطراف میں جو قبائل ہیں کسی قبیلے کے سردار ہیں اس کی عزت دی. اچھا اس کو تو پتا ہے کہ نہیں، یہ تو رشید تھے. بھاگا بھاگا گھر واپس آیا، تسلی ہوگی کہ میں فری ہوں، میرے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو رہا. واپس آیا، کمرے کو جلدی سے کھولا، رشید اسی طرح بندے پڑے. کہتا رشید یہ کیا عالم ہے، یہ بتاؤ تم یہاں ہو کہاں؟ تو کہا وہاں کون تھا جو دربار میں گیا اور ساتھ بیٹھا؟ مسکرا کے کہتے ہیں وہ بھی میں تھا. اسے کہتے ہیں غیبت کے سامنے ہو مگر پتہ نہ چلے، نظر بھی آ رہا ہو تو پتہ نہ چلے کہ ہے کون. یہ مولا نے اپنے غلاموں میں غیبت دکھا دی. کہا میں وہاں بھی تھا، یہاں بھی تھا. حضرت کے ایک غلام نے سمجھا دیا کہ جب ہم موجود ہوتے ہوئے پہچانے نہیں جا سکتے، صرف چند لوگ جو جانتے ہیں وہ پہچانیں گے، باقی لوگ جو پہچانتے تھے انہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے. تو جب میں غلام دروازے آل محمد ایسا ہو سکتا ہوں تو کبھی امام غائب کی خبر آئے تو خبردار اس پہ کہیں شک نہ کرنا. ہو سکتا ہے امام جیسے فرماتے ہیں میں کئی مقامات پر تمہارے درمیان ہوتا ہوں مگر تمہیں پتہ نہیں چلتا. بس عزاداران اب دو چند آنسوں کے لیے امیر المومنین کے ایام گزرے. آپ کے مولا علی آخری بار زینب و کلثوم شہزادیوں نے، حسن و حسین نے، سب نے، حضرت ابوالفضل العباس، سب ہستیوں نے آخری بار کب دیکھا علی کو دنیاوی لحاظ سے؟ آخری بار کوفہ میں 21 رمضان کو. اس کے بعد حضرت کی شہادت ہو گئی، حضرت کی تدفین ہو گئی. شہزادیاں روتی نہیں، بابا کو اللہ جانے کیسے بین کر کے ودا کرنا. تاریخ کے پاس وہ بین نہیں ہے. آپ ذرا فطرت میں آ کے سوچا کریں کہ علی جیسا بابا ودا ہو رہا ہو تو شہزادیوں کے لبوں پہ اللہ جانے کس کس قسم کے دردناک نوحے آئے ہوں، کیا حسرتیں آئی ہوں گی. اب زینب کو بابا کا آخری دیدار ملا 21 رمضان کو. اب اس کے بعد جناب زینب نے بابا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو کہاں دیکھا؟ عزادارہ نے بھی پڑھا جا رہا تھا، قاضی بھائی نے بھی جو پڑھا یہ واقعی اتھینٹک ہے، مصائب میں یہ مستند ہے. 21 رمضان کو بابا کو ودا کیا، آخری بار دیکھا، اور پھر دیکھا تو شام غریبہ میں بابا کی زیارت ہوئی. جب الحافظ والحفیظ جناب زینب کی بارگاہ میں آواز دے رہی تھی نا بی بی، جلی ہوئی چوب اٹھا کے بچوں کو سہارا دینے کے لیے عباس کی آواز میں الحافظ کا طواف کر رہی تھی بی بی ٹیلے کا. بچے سو رہے ہیں، انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ عباس کا پہرا موجود ہے، چونکہ روز عباس کے پہرے میں سوتے تھے نا. عزاداروں جب بی بی نے دیکھا کہ ایک غبار اٹھا ہے، بی بی پریشان ہوئی. ایک کیفیت آئی کہ یہ کون ہے جو آدھی رات کو آ رہا ہے. غبار پھٹا، راہوار نظر آیا، اس پر ایک سوار ہے، نقاب پوش ہے. بی بی نے آگے لگام سے پکڑ کے کہا اے راہوار والے، اے سوار، اللہ جانے تو کون ہے؟ اگر تو ان یتیموں کے قافلے کو لوٹنے کے لیے آیا ہے تو یاد رکھ یہاں جلے ہوئے خیموں کے سوا کچھ نہیں ہے. یہاں یتیم بچے ہیں، مقتل میں لاشیں ہیں، تو کیوں آ رہا ہے ہماری طرف؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ اس وقت نقاب الٹا، کہا بیٹا نہیں پہچانا، تیرا بابا علی ہو. کہتے ہیں جیسے ہی عزاداروں بی بی نے دیکھا نا کہ بابا سامنے ہیں، بی بی پہلے کھڑی تھی قریب، پچھلے قدموں لوٹی ہے. بی بی پچھلے قدموں لوٹی ہے، کہیں جا رہی ہے، ساری مستورات آ چکی تھی. کہا جناب زینب آپ بابا کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہیں؟ دیکھا
تو جلے ہوئے خیموں کے اندر ٹٹول رہی ہے. ارے کوئی جلی ہوئی چادر مل جائے. میں کبھی اپنے بابا کے سامنے ننگے سر نہیں آئی تھی. آج کس طرح سے ننگے سر اپنے بابا کے ساتھ ہم کلام ہو سکتی ہوں. کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. علی نے کہا بیٹا آجا، تیری مصیبت کو جانتا ہوں. آجا. زینب تسلیاں دی. وہ رات گزر گئی. تیسری بار زینب نے بتایا کہ بابا کہاں ملنے آئے ہیں. جب کوفہ کا دربار آیا، دربار کے باہر کھڑا رکھا گیا. بابو صاحب پہ تھک گئی بیویاں، تھک گئے بچے. آواز نہیں آ رہی، اندر سے اجازت نہیں مل رہی. دربار سجایا جا رہا ہے. اچانک اعلان ہوا کہ دربار میں داخل ہو جاؤ. اس وقت جب اعلان ہوا، بی بی زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا اے سید سجاد تھوڑی دیر کے لیے ظالموں سے کہہ دو مجھے 4-5 منٹ دے دیں، اس کے بعد میں داخل ہوں گی، تھوڑی دیر مجھے بیٹھنے دو. وہ تازیانہ لہراتے ہوئے آئے. سید سجاد نے کہا صرف چند منٹ مانگے ہیں، تم نے اتنے گھنٹے کھڑا رکھا، چند منٹ ہم نے مانگے ہیں. اس وقت سید سجاد نے پوچھا، بیویوں نے پوچھا بی بی آپ یہ وقفہ کیوں لے رہی ہیں؟ کہا کہ میں اس دن پتا چلا کہ جب 21 رمضان کو بابا نے آخری بات مجھ سے کی تھی نا اور کان میں کچھ کہا تھا تو کہا تھا زینب ایک دن تم اسی کوفہ کے دربار میں قیدی کر کے نہ جاؤ گی. تیرا بابا جانتا ہے تو اس طرح بازاروں میں نہیں آ سکتی. بیٹا اگر دل گھبرائے نا تو مجھے نجف کی طرف رخ کر کے ایک لمحہ کے لیے دربار ابن زیاد کے باہر رک جانا، نجف کی طرف رخ کرنا، مجھے آواز دینا، میں آ کے تجھے اپنے ساتھ دربار میں داخل کروں گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. جو قلیل و ناقص ہم ناقص بندوں سے جتنا بھی ہے اللہ ہوا جو بیان حق ہوا فضائل و مسائل قبول فرما. ان آنسوؤں کو بارگاہ سید الشہداء میں، بابا بارگاہ حضرت زینب عالیہ میں، امیر المومنین کی بارگاہ میں، پیغمبر کی بارگاہ میں، تمام پیارے معصومین کی بارگاہ میں، امام اعظم کی بارگاہ میں قبول فرما. اور ان تمام آنسوؤں کا تمام خدمت کا عزاداری کا ثواب مرحوم فیض احمد فیض صاحب صاحب کی روح کو پہنچا. کروٹ کروٹ انہیں دامان حسین نصیب فرما. اور جو وعدے معصومین نے مومنین سے فرمائے ہر وعدہ ان کے لیے صادق ثابت فرما. اس لائق انہیں کر آخرت میں کہ معصومین انہیں اپنی پناہ میں رکھیں اور تیری کامل رحمت مغفرت ان کی حامی و ناصر ہو. جنت الفردوس وادی السلام میں مقام حاصل ہو. دیوار حسین جملہ ہمارے مرحومین کو یا اللہ اپنی بخشش و مغفرت اور دیوار محمد و آل محمد عنایت فرما. بارے رائے ان کے گھرانے کے سارے مرحومین کے لیے یہی دعا ہے جو زندگان ان کو صحت و سلامتی عنایت فرما. ان کی نسلوں میں ذکر اہل بیت مودت آل محمد دین و دنیا و آخرت کی کامیابی لکھ دے. بارے راہ ان تمام حاضرین کی حاجات پوری فرما. جو جو ہم میں سے ہر ایک شخص حاجتوں کا بھرا ہوا فقیر ہے یا اللہ ہم کشکول ہیں اپنی حاجتوں کے، تو عطا کرنے والا ہے ہمیں عطا فرما. ہماری مشکلیں آسان فرما. جس مومن و مومنہ کی آج کل جہاں بھی کوئی مشکل ہے بارے راہ اپنی طاقت سے اس بند دروازے کو کھولیا مفتح الابواب اور مشکل آسان فرما دے. بارے راہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے. جتنے بے روزگار ہے بہترین رزق و روزگار ہے. جو طالب علم ان کے وقت میں اضافہ فرما. ان کو صراط مستقیم پہ ہم سب کو چھوٹوں بڑوں کو رکھ. امام وقت کے ضرور کہ وقت ان کی بارگاہ میں حاضر فرما کہ غلاموں کی صورت میں اور اللہ قبول فرما دے. اللہم صل و سلم علی ہماری تمام گھر میں برکتیں اور اس کے کہنے تو سلامتی فرما. تمام بچوں کو صحت سلامتی. بالخصوص ایک چھوٹا بچہ شہزادہ جو اس کی صحت کے آثار ہمیشہ جب سے وہ دنیا میں آیا بارے راہ واسطہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے بچوں کا واسطہ بارے راہ اس ننھی سی روح کو تو شفا عنایت فرما.
کو صحت مند زندگی اور پورے عمر عنایت فرما اور ان کے والدین کو راحت و سکون عنایت فرما۔ یا اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کا والی و وارث ہے، ہماری صرف التجا ہے، تو قادر مطلق ہے، تمام حاجات کو سن اور بیمار بچے کو بھی شفا عنایت فرما، اور ہر مومن و مومنہ جو دنیا کے کسی خطہ میں تجھے پکار رہا ہے محمد و آل محمد کی کا وسیلہ دے رہا ہے اور تیری رحمت سے مایوس نہیں، اس کو اس کی بیماری سے شفا دے بے حق خاک شفا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ ماتم Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.